بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ قرآن ترجمہ تفسیر کے حوالے سے ہم نے پچھلی ویڈیو میں سورہ بقرہ کی آیت 136 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا۔ اب ہم اس سے آگے شروع کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرما رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ جیسے، ما جو، آمن تم ایمان لائے تم، بے ہی اس پر، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو یقیناً وہ ہدایت پائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ پھیریں گے، فَإِنَّمَا تو بے شک صرف، ہم فی شقاقٍ وہ ضد میں ہیں، فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ پس ان قریب آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہوگا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، بے شک۔ اچھا، یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں یہود و نصارہ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو ضد اور ہٹ درمی ہے، اس کو اگر تم ترک کر دو گے اور ایمان لے آؤ گے اس طریقے پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو گے تو پھر تو تم ہدایت پا جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر نہیں تو تم ضد پہ اڑے رہو۔ مطلب اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ بھائی وہ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے وہ اب اس پہ اڑے رہیں گے اور وہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ آپ کمپرومائز کی طرف نہ آئیں۔ جیسے وہ یہود آفر کرتے تھے نا کہ بھئی آپ کچھ دو، کچھ ہماری بات مان لو، کچھ ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم مل جل کے جو ہے ایک سسٹم بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی تم یہاں کمپرومائز مت کرو، ٹھیک ہے۔ کچھ دو کچھ لوگوں کا سلسلہ بالکل نہیں ہے، نہ تم اس کی طرف توجہ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے کافی ہوں، ان کے مقابلے میں آپ کے لیے کافی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو یعنی کہ کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اس آیت سے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ جس مشکل میں اس ٹائم سفر کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے آپ کو جو پریشانیاں آ رہی ہیں، آپ کو جو مشکلیں آ رہی ہیں، جس طرح آپ لوگوں پہ یعنی کہ صحابہ پہ ظلم ہو رہے ہیں، اور جس طریقے سے یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ اللہ عز و جل جو ہے وہ نہیں جانتے۔ اللہ عز و جل خوب جاننے والے سمجھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جانتے ہیں، ہر چیز کو سمجھتے ہیں۔ تو ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کی مشکل میں اللہ عز و جل آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو الفاظ ہیں نا، اس الفاظ کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور جس نسخے پہ ان کے خون کے جو دھبے پڑے ہیں وہ انہی الفاظ کے اوپر تھے، ٹھیک ہے۔ اور ایون کہ جب ان کی جو اہلیہ تھیں وہ ان کو بچانے کے لیے ساتھ آئیں تو ان کی انگلیاں کٹ گئی، ان کے بھی خون کے دھبے، خون کا جو نشان ہے وہ اسی یعنی کہ پیج پہ اسی آیات کے اوپر تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، یہ آیت ذرا تھوڑی سمجھنی کی تھی، اس لیے ہم نے اس آیت کو آج اکیلا ہی پڑھا ہے۔ جو مین چیز سمجھنے کی تھی، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ کمپرومائز مت کرو، آپ بالکل پریشان نہ ہو۔ اگر انہوں نے ایمان لانا ہے تو اسی طریقے پر لانا ہے جس پر آپ چل رہے ہیں، یعنی کہ جو طریقہ آپ ان کو بتا رہے ہیں اسی پہ ان کو ایمان لانا ہے۔ اگر یہ نہیں لاتے تو ان کی ضد اور ہٹ درمی ہے، ان کو رہنے دو ان کی ہٹ درمی پہ، اور آپ کمپرومائز کی طرف نہ ہو جو تمہیں یہ آفریں کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کمپرومائز مت کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کا مددگار ہے، آپ کو کیا ٹینشن ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس آیت کا متن تھا، ٹھیک ہے۔ تو معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 137 کو پڑھا۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی آیت میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو دین میں استقامت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔